نگر کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ رینالہ خورد میں شیر کارڈ روڈ پر المناک ٹریفک حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے 2 موٹر سائیکل ٹکرا جانے کی وجہ سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ رینالہ خورد میں تیز رفتاری کے باعث شیر کارڈ روڈ پر 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئیں، جس کی وجہ سے ایک موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی جن کی شناخت 20 سالہ عامر اور 21 سالہ عظمیٰ بی بی کے نام سے ہوئی ہے گر گئے اور پیچھے سے آنے والی تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے کچل ڈالا، جس کی وجہ سے دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ دوسرا موٹر سائیکل سوار موزانہ طور پر محفوظ رہا، جس کو معمولی زخم ہونے کی وجہ سے طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شکرکاڑ میں مضر صحت کھانا کھانے سے ایک ہی گھر کے 6 افراد کی حالت خیر ہو گئی۔ شکرکاڑ کے نوائی قصبہ ڈیلرا میں مضر صحت کھانا کھانے سے 4 بچوں سمیت 2 بزرگوں کی حالت خیر ہو گئی۔ صبح کے ناشتے کے بعد 6 افراد کی حالت خیر ہو گئی۔ بے ہوش ہونے والوں میں 8 سالہ ایمان فاطمہ، 10 سالہ بطول، 9 سالہ ہیرا فاطمہ شامل ہے۔ زہریلا کھانا کھانے سے سکینہ بی بی اور غلام رسول کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے موقع پر پہنچ کر بچوں اور بزرگوں کو اسپتال منتقل کیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ منٹھار صادق برانچ نہر میں چک نمبر 127 کے مقام پر 100 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر گندم کی تیار فصل دیہات اور گورنمنٹ سکول زیرآب۔ پانی کے تیز بہاؤ سے آبادی کو شدید خطرات لاحق۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق چک نمبر 127 پی کے قریب نہر صادق برانچ میں 100 فٹ شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ کھڑی گندم کی فصل زیرآب آ گئی۔ پانی تیزی سے فصلوں اور باغات سے ہوتا ہوا آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ چک نمبر 127 کے دیہات اور گورنمنٹ سکول آب آ گئے۔ مقامی افراد آبپاشی کا عملہ شگاف کو پور کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شگاف کو پور کرنے کے لیے بھاری مشینری طلب کر لی گئی۔ بھاول نگر کے نوائی تھانہ تخت محل کی حدود میں نوجوان لڑکی قتل۔ گھریلو جھگڑے پر بھائی نے باپ کی موجودگی میں نوجوان بہن کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ پولیس تھانہ تخت محل نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بھاول نگر کے نوائی تھانہ تخت محل کی حدود میں نوجوان لڑکی کے قتل کا معاملہ گھریلو جھگڑے کی بنیاد پر بھائی نے باپ کی موجودگی میں سکی بہن کو فائر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعے کی اطلاع پر تھانہ تخت محل پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتولہ کی لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم فائر کر کے موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہری پور خانپور کے علاقے سب روڈ میں مسافر بس گہری کھائی میں گر گئی۔ ریسکیو کے مطابق حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ آپ کو یہاں پر اہم اور افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ ہری پور خانپور کے علاقے سب روڈ میں مسافر بس گہری کھائی میں گر گئی۔ ریسکیو کے ذرائع کے مطابق حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 10 سے زائد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ ہری پور خانپور کے علاقے سب روڈ میں مسافر بس گہری کھائی میں گر گئی۔ درینہ دشمنی کا شاخسانہ۔ نواں شہر کے علاقے ممدال میں 4 مسلح افراد کے حملے سے نوجوان قتل، ملزمان فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ درینہ دشمنی پر ایک اور نوجوان قتل ہو گیا۔ تھانہ نواں شہر کے علاقے ممدال کا رہائشی موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ اسی اثناء میں مسلح افراد نے ہوائی فائرنگ کی اور ڈنڈے، سوٹوں، آہنی راڈوں سے تشدد کیا۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا۔ تھانہ نواں شہر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا کہ ٹی ایس پی کبیر والا سید اعجاز حسین بخاری کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جہاں پولیس اور معززین علاقہ کی کاوشوں سے قتل کی دشمنی کا شکار 2 فریقین کی صلح کروا دی گئی۔ دونوں برادریوں کی درینہ دشمنی میں 8 افراد قتل ہو چکے تھے۔ تفصیلات جنگ سے راشد رضوان کی اس رپورٹ میں۔
موچی والا جھنگ کے رہائشی دو خاندانوں کے مابین قتل کی درینہ دشمنی چلی آ رہی تھی، جس کی بنا پر دونوں فریقین کے 8 افراد قتل ہو چکے تھے۔ ایس پی انویسٹیگیشن محمد جاوید اقبال نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کے احکامات کی روشنی میں درینہ دشمنی کے خاتمہ کے لیے ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے معززین علاقہ کے باہمی تعاون سے دونوں فریقین میں صلح کروا دی۔ آج دونوں پارٹیاں آپ کے درمیان میں بیٹھی ہیں اور الحمدللہ یہ صلح کر رہے ہیں۔ اس کا سارا سہرا ان معززین کو ہمارے ڈی پی او راشد ہدایت صاحب جو مسلسل فردن ہر بندے سے رابطے میں رہے ہیں، اور دن رات ان کی ایک ہی ترجیح رہی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان صلح کروانی ہے اور ان کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، نہ کہ جہلیت کی طرف لے جانا ہے۔ درینہ دشمنی کے خاتمے کا مقصد مزید انسانی جانوں کے ضیاع کی روک تھام ہے۔ اس موقع پر اہل علاقہ کی جانب سے پولیس کی اس کاوش کو خوب سراہا گیا۔ راشد رضوان، روز نیوز، جھنگ۔ کہ میاں والی پولیس کی جانب سے قومی انسداد پولیو مہم کے دوسرے دن سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے 298 پولیس آفیسرز اور جوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تفصیلات میاں والی سے اشفاق احمد کی اس رپورٹ میں۔ 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کے دوسرے دن بھی پولیو ڈیوٹی دینے والے ورکرز اور افسران کی حفاظت کے لیے 298 پولیس افسران اور جوان 1292 موبائل ٹیموں، 75 فکس پوائنٹس اور 37 ٹرانزٹ پوائنٹس پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق پولیو مہم کے دوران سیکورٹی کی فول پروف بنانے کے لیے ضلع بھر میں ناکہ بندی پوائنٹس بنا کر سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ تمام داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر میاں والی نے DHQ ہسپتال میاں والی میں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا۔ 5 روزہ مہم میں 5 سال تک کی عمر کے 3,25,000 بچوں کو میاں والی میں پولیو ویکسین کے قطرے اور وٹامن A پلانے کے لیے 414 ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ کیمرامین دانیال شہزاد کے ساتھ اشفاق احمد، روز نیوز، میاں والی۔ لاہور میں شہری پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ریلیف کی بڑی امیدیں جوڑ چکے۔ دوسری جانب مریم نواز پہلی تقاریر میں عوام کو ریلیف دینے کے وعدوں پر لیگی اراکین نے بھی یقین دہانیاں کروائی کہ مریم نواز جو کہتی ہیں وہ کرتی ہے، وہ عوام کو بہت جلد ریلیف فراہم کریں گی۔ تفصیلات لاہور سے عبید خان کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے عوام نے حلف لیتے ہی بڑی امیدیں وابستہ کر لی۔ عوام بڑے ریلیف کے لیے بے صبری سے انتظار کرنے لگے، جبکہ لیگی اراکین اسمبلی نے بھی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے اور مہنگائی کے خاتمے کی یقین دہانی کروائی۔ بولے کہ بے شک مہنگائی کے باعث حالات بہت برے ہو گئے، مگر مریم نواز جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں، عوام کو بہت جلد بڑا ریلیف ملے گا۔ جن لوگوں کو ٹارگٹس ملیں گے، جو لوگ بھی کیبنٹ میں آئیں گے، جو سیکٹریز ہوں گے، وہ انشاءاللہ ان ٹارگٹس کا مکمل کریں گے، اس کا فالو اپ بی بی مریم خود کریں گی۔ جو کہتی ہیں وہ کر کے دکھاتی ہیں، شی از اے ڈوئر، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پنجاب کے عوام کی تقدیر پازیٹیولی بدلنے جا رہی ہے۔ اور حکومت کو مل کے ہمیں یہ صوبہ جو ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا، اس کی معیشت بحال کرنی پڑے گی، مہنگائی کے جن کو قابو کرنا پڑے گا، اور وہ ساری چیزیں اکٹھے جب ہم ہوں گے، اور جب آپ کا لیڈر جو کمیٹڈ ہے، جو آپ کی خدمت کے لیے صرف آیا ہے، تو ایسے لیڈر کے ہوتے ہوئے ہر چیز وہ ہوگی جس سے عوام کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، بلکہ مہنگائی، بے روزگاری سے ہے، نفرت اور انتقام کی سیاست سے ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ انتقام کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے، مشکلات حل ہونی چاہیے، لوگوں کی مہنگائی کے اوپر قابو ہونا چاہیے، اور پالیسی اسٹیٹمنٹ جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے دی ہے وہ بہت بہترین ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم کام کریں، دن رات محنت کریں، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب بجلی، گیس اور روزمرہ ضروریات زندگی کی استعمال شدہ اشیاء کے داموں پریشان شہری ضرورت کی چیزوں میں کمی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ عوام کہتے ہیں پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون عوام کے لیے وہ کام کرے گی جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ کیمرامین ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان، روز نیوز لاہور۔ کونسل کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال میں مصوری کے مقابلہ جات کا انعقاد۔ مصوری کے مقابلوں کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد نون تھے۔ تفصیلات میاں والی سے آصف ارائیں کی اس رپورٹ میں۔
مصوری کے مقابلہ جات میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ طالبات اور دیگر شرکاء نے حصہ لیا۔ کم عمری کی شادی، چھوٹا خاندان، خوشحال پاکستان، پاکستان میں غربت، پنجاب کی تہذیب و ثقافت اور پاکستان کے قدرتی حسن کے موضوعات پر فن پارے تخلیق کیے۔ مہمان خصوصی ADCG نے مقابلہ میں حصہ لینے والے شرکاء کی تیار کردہ پینٹنگز کا معائنہ کیا اور ان کی فنی صلاحیتوں پر انہیں خوب داد دی۔ مصوری کے مقابلہ جات کے اختتام پر مہمان خصوصی نے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے پوزیشن ہولڈرز میں نقد انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ADCG سلمان احمد کا کہنا تھا کہ طلبہ طالبات نے جس قدر اپنی تخلیقات کو مصوری کے فن پاروں کے ذریعے نمایاں کیا وہ قابل تحسین ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر سرگودا آرٹس کونسل اسد احمد ربانی نے بتایا کہ ضلعی سطح پر کامیاب ہونے والے امیدواران ڈویژن اور پنجاب لیول کے مقابلوں میں شریک ہوں گے۔ کیمرامین ساجد رسول کے ساتھ چودھری محمد آصف فرائیں، روز نیوز، میاں والی۔ مرکز دھڑیال میں نجی اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد، رنگا رنگ ٹیبلو پیش کر کے بچوں نے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ تفصیلات چکوال سے محمد خان عاقل کی اس رپورٹ میں۔ دھڑیال مرکز میں نجی اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لطیفال شفقت محمود گوندل تھے، جبکہ صدارت چیف ایگزیکٹو سید منیر حیدر شاہ نے کی۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر چودھری امریز خان اور طلباء اور طلبات کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شفقت محمود گوندل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء سرکاری اسکولوں کے طالب علم ہو یا نجی اسکول کے، بچے سب ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ چکوال میں نجی اور سرکاری اسکولوں سمیت لٹریسی ریٹ بہتر ہے۔ سید منیر حیدر شاہ کے اداروں میں تمام لیبارٹریاں معیاری ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ان کے اسکولوں سے فارغ التحصیل طلباء اور طلبات مختلف اہم اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے۔ سید منیر حیدر شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کمپٹیشن پر یقین رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کے بچے راولپنڈی بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کر چکے ہیں اور حکومتی سطح پر لاکھوں روپے انعامات بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے خوبصورت ٹیبلو پیش کر کے شرکاء سے خوب داد وصول کی، جبکہ تمام پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعامات اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں پرنسپل میڈم عمیرہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے رنگا رنگ پروگرام پیش کرنے کا تمام تبصرہ ہمارے اساتذہ کے سر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 سالوں سے ہمارا اسکول دھڑیال مرکز میں ٹاپ کا۔ سیالکوٹ کے نجی اسکول میں سپورٹس اسپیکٹرا کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیمز کے مابین رسہ کشی، لانگ جمپ، PT شو کے مقابلے ہوئے۔ سپورٹس اسپیکٹرا میں والدین اور اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ سپورٹس اسپیکٹرا میں انٹرا ہاؤس بوائز کی انفرادی اور ٹیمز کے مابین رسہ کشی، لانگ جمپنگ اور PT شو کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ پوزیشن ہولڈرز بچوں کو میڈلز، ٹرافیز اور انعامات سے نوازا گیا۔ سپورٹس اسپیکٹرا میں بچوں نے ٹیبلو شو اور ملی نغمے بھی پیش کیے۔ مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں اور ایتھلیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں۔